تعلق باللہ اور باہمی تعلقات۔ صحابہ کی جو تربیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی ان میں دو بڑی خصوصیات یہ پیدا ہوئی تھی۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اپنی غلطی کو فوری طور پر مان لینا، اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ فوری طور پر رجوع کر اس کی تلافی کرنا۔ میرے پاس جو موضوع ہے آج وہ ہے تعلق باللہ اور باہمی تعلقات۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیے، وہ فرد کہ جس نے اپنے دل کا تزکیہ کیا ہوا ہے اور اس کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ موجود ہیں، وہ شخص کس طریقے سے لوگوں کے حوالے سے ill feelings رکھے گا؟ وہ شخص لوگوں کے حوالے سے منفی کیوں سوچے گا؟ وہ کبھی کسی انسان کا برا کیوں چاہے گا؟ وہ لوگوں کو معاف کرنے میں جلدی کیوں نہیں کرے گا؟ دیکھیں، صحابہ کی جو تربیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی نا، اس کے نتیجے میں ان میں دو بڑی خصوصیات پیدا ہوئی تھی باہمی تعلقات کے حوالے سے۔ ایک تو وہ ایک دوسرے کے لیے دل میں محبت رکھنے والے تھے، ایک دوسرے کے لیے وہ حریص تھے۔ انہوں نے اپنے لیڈر کو دیکھا تھا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ وہ حریص ہوتے تھے کہ ان کے ساتھی کامیاب ہو جائیں، انہیں کوئی نقصان نہ ہو، انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو یہی اسپرٹ پوری ٹیم میں پیدا ہوئی کہ ہر ساتھی کی فکر کرنی ہے، ہر مسلمان کی فکر کرنی ہے، دنیا کے ہر انسان کی فکر کرنی ہے۔ یہ پوری انسانیت اللہ کی مخلوق ہے، اس کی ہمیں فکر کرنی ہے، ہمیں حریص ہونا ہے ان کے لیے۔ اسی کے لیے قرآن نے سورہ تغابن میں ایک اصول بتایا ہمیں باہمی تعلقات کے حوالے سے کہ دیکھو، ذہن میں یہ رکھو، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ لوگوں کو معاف کرو، نظر انداز کرو، لوگوں کی برائیوں کو چھپاؤ، pardon them, overlook their mistakes and cover up their mistakes۔ اس لیے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وہ اللہ غفور الرحیم جس سے تم یہ توقع کرتے ہو کہ تم اگر کوئی غلطی کرو تو اللہ تمہیں معاف کر دے، وہی غفور الرحیم تم سے یہ بات کہتا ہے کہ جب لوگ تمہارے ارد گرد غلطیاں کریں تو تم کبھی انہیں معاف کر دیا کرو، کبھی ان کی غلطیوں سے درگزر کر دیا کرو، اور کبھی ان کی غلطیوں پہ پردہ ڈال دیا کرو۔ یہ آپس کے تعلقات کو بہتر بنانے کا بہترین طریقہ ہے۔ دیکھیں، آپس کے تعلقات میں یہ جو ہم انسان ہیں نا، یہ ہم انسان مختلف مزاجوں کے انسان ہیں، اور تحریکوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ مختلف مزاج کے لوگ ہیں، ذہنی سطح کسی کی کہاں ہے، کسی کی کہاں ہے، یعنی ہم مختلف قسم کے لوگ مل کر ایک تحریک میں شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ نیچرل چیز ہے کہ تحریکوں میں کولیجن ہوگا، لیکن یاد رکھیے کہ کولیجن آف مائنڈ از اے ہیلدی سائن۔ یہ جو ذہنوں کا کولیجن ہے نا، وہ ایک صحت مند چیز ہے، دلوں کا تصادم نہیں ہونا چاہیے، کولیجن آف ہارٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اختلاف ٹھیک ہے لیکن افتراق نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب یہ ہوگا، اس کو بالکل ایک پازیٹیو اسپرٹ میں لیں۔ لیکن صحابہ کی جو تربیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی ان میں دو بڑی خصوصیات یہ پیدا ہوئی تھی۔ پہلی خصوصیت تو یہ تھی کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی کسی بھی معاملے کے اندر تو وہ رجوع کرنے میں دیر نہیں کرتے تھے، وہ فوری طور پر رجوع کر لیتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت بلال کا واقعہ ہے، ذرا سی چپکلش ہوئی لیکن آپ دیکھیں کہ فوری طور پر انہیں غلطی کا احساس ہوا اور فوری طور پر اسے ریکنسائل کیا، رجوع کر معاملے کو ٹھیک کیا۔ تو پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اپنی غلطی کو فوری طور پر مان لینا، اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ فوری طور پر رجوع کر اس کی تلافی کرنا۔ اس لیے کہ یہ سائیکولوجیکل معاملہ ہے کہ جب آپ غلطی کرنے کے بعد دیر کرتے ہیں اس کی تلافی میں تو پھر تلافی کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ اور آپس کے تعلقات میں ایک اور اصول ذہن میں رکھیے، اور وہ اصول یہ ہے کہ چیزوں کو اللہ کو ریفر کر دیں۔ اگر آپ کے ساتھ کہیں کسی موقع پہ کوئی زیادتی ہو تو آپ معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیں، اس لیے کہ آپ کا جو اسٹیشن ہے دل کا، اس اسٹیشن میں یہ ذہن میں بات رکھیں کہ آپ صرف اللہ کو بسانا چاہتے ہیں۔ وہ کسی نے ایک بہت اچھی مثال دی تھی کہ اگر ایگل
اوپر بیٹھا ہو. ایگل ہمیشہ اوپر ہوتا ہے, شاہین ہمیشہ اوپر ہوتا ہے, اور کوا کرو ہمیشہ نیچے ہوتا ہے. اگر کرو نیچے شور مچا رہا ہے اور ایگل اوپر سے آ کر اس کو اگر جواب دینا ہے کرو کو, تو اس کو نیچے آنا پڑے گا. اگر شاہین نیچے آ کر جواب دے گا کوے کو, کرو کو, تو وہ شاہین نہیں رہے گا, وہ ایگل نہیں رہے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر آپ کو ایک مقام دے دیا ہے, ایک اسٹیشن سکون کا, جس میں آپ نے اللہ کو اپنے دل میں بسا لیا ہے, تو پھر بڑے سفر کے مسافر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نہیں الجھا کرتے.